آپ احباب کے سامنے وہ پیغام، وہ میسج لے کے آیا ہوں کہ جو آج سے 1400 سال قبل نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے صحابہ کے اندر وہ میسج چھوڑا، کتب احادیث کے ذریعے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیوں سے ہوتا ہوا تابعین تبع تابعین، دین اسلام کا کام کرنے والے، کتب احادیث کو لکھنے والے احباب نے وہ پیغام آقا کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کا میرے اور آپ تک بھی پہنچایا کہ انسان کا دنیا کے اندر آنے کا کوئی مقصد ہے کہ اپنی شکل و صورت کو سنوارنے کے لیے، اپنے چہرے کے اوپر کوئی داغ دبا نہ ہو، اپنے بالوں کو سیٹ کرنے کے لیے ہم ایک آئینے کا انتخاب کرتے ہیں، ایک شیشے کا انتخاب کرتے ہیں۔ یہ تو بات ہے میری اور آپ کی صورت کی کہ ہم نے اپنی صورت کو سنوار لیا آئینے کو دیکھ کر، لیکن جب بات آتی ہے میری اور آپ کی زندگی کی تو پھر ہمارے سامنے نمونہ، آئیڈیل اور آئینہ کون ہونا چاہیے؟ آج اس چیز کی ضرورت ہے کہ میرے اور آپ کے لیے آئیڈیل کوئی ہمارے خاندان کا وڈیرا نہیں، ہمارے گلی محلے کا کوئی چودھری نہیں، بلکہ جس کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے اسی پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے نمونہ اور آئیڈیل ہے کہ انسان اس بات کے اوپر پریشان نہ ہو کہ میں نے اپنی زندگی کو گزارنا ہے، میرے سامنے کس کا طور طریقہ آئے، میں اپنے باپ کو دیکھوں، اپنے بھائی کو دیکھوں، اپنی فیملی کے اندر کسی وڈیرے کو دیکھوں۔ میرا عقیدہ اور ایمان یہ ہے کہ ان کی زندگی کے اندر کمی کوتاہی ہو سکتی ہے، لیکن اگر نہیں ہو سکتی تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے اندر کوئی کسی قسم کا شک نہیں ہے۔ اگر کوئی انسان ان کی زندگی کے اوپر کوئی شک کرے گا تو وہ ایمان سے خارج ہو جائے گا۔ زندگی گزارنے کا طریقہ، آج حالات اس قدر پریشان کہ ہر فرد و بشر یہ نہیں سوچتا کہ جس رب نے مجھے اور آپ کو پیٹ لگایا ہے ہم اپنی صدا کو اپنے رب کے سامنے بیان کریں۔ ہم نے اپنی آنکھوں کو وقت کے حکمرانوں کی طرف لگا لیا کہ یہ کچھ کریں گے حالات بدل جائیں گے، ملک پاکستان کے حالات بہتر ہوں گے۔ بھائیو، میرے رب کا پیغام، میرے رب کا انعام کہ جس رب نے تجھے سارا کچھ عطا کیا ہے، ایک زبان بھی عطا کی ہے کہ تو اپنے رب کو پکارے تو صحیح۔ وہ حکمران جو تیرے سے کتنے 100 کلومیٹر دور بیٹھا ہوا، وہ تیرے پیغام کو نہیں سن سکتا، لیکن آسمان کا رب تیری بات کو سن سکتا ہے۔